پورے روئے زمین میں اللہ کریم کو سب سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ گھر یہی بیت اللہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ کریم نے اس کی شان بیان کی، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر روئے زمین پر جو لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا، فرمایا وہ للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے، اور وہ اللہ کا پاکیزہ گھر بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کریم نے اسی آیت کریمہ میں اس کی شان بیان کی، فرمایا مبارکن، بیت اللہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ بیت اللہ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ دوسری خصوصیت وہدی للعالمین، اور یہی بیت اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں پر آ کر بندہ جب اس کا طواف کرتا ہے، اب اس آیت کریمہ کو سمجھیں، علماء نے جو اس میں نکتے بیان کیے، جو راز بیان کیے وہ سمجھیں۔ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ آپ کسی مقدس چیز کو اگر آپ چوم لیں یا اس کا ادب کر لیں تو شیطان کہتا ہے یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے پتھر کو جا کے چوما، آپ نے جا کر زمین کو جا کے چوما، یہ کون سی مقدس چیز ہے؟ مقدس قرآن ہے، قرآن کو چومو۔ تو آپ کعبۃ اللہ کو بھی دیکھیں، کعبۃ اللہ بظاہر کیا ہے؟ ایک مٹی کا گھر بنا ہوا ہے، دیواروں کا گھر ہے، اینٹوں کا گھر ہے، لیکن یہی پتھر، یہی اینٹیں، یہی مٹی جب رب سے نسبت کر گئی، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا، یہ میرا گھر ہے، تو اللہ کریم نے اس گھر کو، اسی مٹی کو، اسی پتھر کو، انہی اینٹوں کو، اسی زمین کو کائنات کی روئے زمین کی تمام زمینوں، تمام گھروں، تمام مکانوں سے افضل والا بنا دیا۔ قرآن نہیں ہے نا، حدیث نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں جا کر کیوں چومتے؟ ہر حاجی عمرہ کرنے والا تڑپتا ہے میں اسے چوموں، میں غلاف کعبہ کو پکڑوں، غلاف کعبہ اپنے سر پہ رکھوں، غلاف کعبہ کو جا کے ہاتھ لگاؤں، اس کو جا کے چوموں۔ یہ تڑپ لگن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے یہ عام گھر نہیں، رب کا گھر ہے، اس کو نسبت ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ یہی وہ کعبہ ہے جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس کا طواف کرتے اور یہاں پر آ کر رب کی عبادت کرتے۔ یہی وہ کعبہ ہے کہ جس کا طواف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، اولیاء نے کیا، اب تک مسلمان کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس کو نسبت اپنے کریم رب سے ہے۔ کعبے کا طواف کر کے، یہاں پر عبادت کر کے، مسلمان زبان سے نہ بھی کہے، دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ جو کعبے کا طواف کر کے یہاں رب کی عبادت کر رہا ہے یہ کافر مشرک نہیں، یہ موحد ہے، یہ اپنے رب کو ایک ماننے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا دنیا میں روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ۔ کس کے لیے بنایا گیا؟ لوگوں کے لیے۔ کہاں بنایا گیا؟ مکے میں، مسجد حرام میں، اور وہ بیت اللہ ہے۔ کیا بیت اللہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دو فضیلتیں۔ پہلا مبارکن، بیت اللہ برکت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ اگرچہ ایک کمرہ ہے، اینٹوں کی دیواروں کا ایک گھر بنا ہوا ہے، مٹی کی دیواروں کا گھر بنا ہوا ہے، لیکن اللہ فرما رہے مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، اس سے برکت لینا، یہ سب کچھ جائز، بلکہ قرآن سے ثابت۔ کعبہ برکت دیتا ہے۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اس کعبے کی شان یہ ہے کہ یہ کعبہ ہدایت بھی دیتا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں پر جو بندہ آتا ہے، اس کا طواف کرنے والا، یہاں عبادت کرنے والا، زبان سے نہ بھی کہے تو وہ علل اعلان یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میرا خدا ایک ہے، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہدایت دے رہا ہے اس کو۔ یہ کعبے کا طواف، یہی کعبۃ اللہ، وہاں پر جا کے عبادت، یہ مسلمان کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، گندگی سے بچا رہا ہے۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ جس چیز کو رب سے نسبت ہو جائے یا نبی سے نسبت ہو جائے یا کسی اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہو جائے، چاہے وہ صحابی ہو، اہل بیت میں ہو یا ولی ہو،
وہ چیز اگر عام تھی تو نسبت رکھنے کی وجہ سے وہ عام نہ رہی بلکہ وہ خاص ہو گئی. اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ پہلے کی بنسبت اب بڑھ گیا ہے، لہٰذا وہ برکت ہو گئی ہے اور برکت والی ہے تو وہاں جا کر اس سے برکت لینا یہ بھی جائز ہے. لہٰذا وہاں جا کر اس کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، غلاف کعبہ کو اپنے سر پہ رکھنا یہ بھی جائز ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ثابت. اور یہ بھی پتہ چلا کہ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، کعبۃ اللہ ہدایت کا مرکز ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وہاں جا کر طواف کرنے والا، عبادت کرنے والا کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا کر اسلام کے نور میں داخل ہو کر اپنے کریم رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اب اس سے عقیدہ کیا ملا؟ پہلا عقیدہ، جب کعبۃ اللہ بابرکت ہے، کیوں؟ اس کعبے کو رب سے نسبت ہے، تو فرمایا جب اس کا ادب ضروری ہے، یہ برکت دے سکتا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس گنبد خضرا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرمائیں، جہاں میرے آقا کا وجود مسعود ہے، جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، فرمایا جب کعبۃ اللہ اینٹوں کا بننے کے باوجود رب سے نسبت ہو گئی تو یہ اللہ کا گھر ہو کر بابرکت بھی بن گیا. اور اس کے بابرکت بننے کا اعلان خود رب نے کیا ہے. تو جس نبی کو اللہ نے سراپا بابرکت بنایا ہے، فرمایا پھر اس نبی کے روضے پر جا کر، وہاں جا کر ہاتھ لگانا، وہاں جا کر چومنا اور اس نبی کی بارگاہ میں جا کر ادب کرنا، یہ بھی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے. جب کعبہ بابرکت ہے، کعبہ فائدہ دیتا ہے، کعبہ نفع دیتا ہے، کعبہ برکت دیتا ہے، مسلمان وہاں جا کر بابرکت بن کے آتا ہے. جب کعبہ نفع بھی دے سکتا ہے، بابرکت بھی بنا سکتا ہے، تو جو خود اس کعبے کا امام ہے، امام الانبیاء جو امام الکعبہ ہے، جب کعبہ نفع دیتا ہے، برکت دے سکتا ہے، تو اگر امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤ گے، امام الکعبہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، تو وہ امام الانبیاء بھی تمہیں نفع بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں برکت بھی عطا فرمائیں گے. ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر حضور تمہاری حاضری کو قبول بھی کریں گے، تمہارے ایمان کی قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے، اور تمہاری شفاعت فرما کر امام الانبیاء اپنے ساتھ تمہیں جنت میں بھی لے کر جائیں گے. اس سے پتہ چلا جب کعبہ سب کچھ دے سکتا ہے تو امام الانبیاء بدرجہ اولا دے سکتے ہیں. نمبر 2، دوسری چیز کیا سیکھنے کو ملی؟ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اس کعبے کی خاصیت یہ ہے کہ کعبہ ہدایت دیتا ہے. آج شیطان وسوسہ دیتا ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب یہ آیت تو پڑھ کر عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے، تم کہتے ہو ہدایت ولی دے رہا ہے، تم کہتے ہو ہدایت نبی دے رہا ہے، تم کہتے ہو ہدایت غوث آدم دے رہا ہے. یہ تو شرک ہو گیا. اب آپ پوچھیں، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کعبہ ایک مٹی کا گھر، اینٹوں کا بنا ہوا گھر، ایک کمرہ ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے یہ کعبہ ہدایت دیتا ہے. آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ کعبہ ہدایت دے رہا ہے؟ مٹی کا گھر ہدایت دے رہا ہے. اب عام جاہل مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے مٹی کا گھر ہدایت دے سکتا ہے، کیا نبی نہیں دے سکتا؟ مٹی کا گھر ہدایت دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہدی للعالمین، ہدایت جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، مرکز ہے بلکہ ہدایت کا. کفر و شرک سے انسان کو بچاتا ہے، انسان کا ایمان پکا کرتا ہے. کون؟ کعبۃ اللہ. بلکہ قیامت کے دن کعبہ اپنے طواف کرنے والوں کی سفارش کرے گا، گواہی دے گا ان کی. کعبہ ہدایت دے رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یہ مسلمان تھا، اس نے آ کر میرا طواف کیا ہے، میرے قریب رہ کر عبادت کی ہے. کعبہ سفارش کرے گا. بلکہ ایک حدیث پاک کے مطابق کعبہ میدان محشر کی طرف جائے گا نہیں جب تک اپنے طواف کرنے والوں کو ساتھ لے کر نہ جائے. جب تک کعبے کے قریب رہ کر عبادت، مسجد حرام میں جس نے عبادت کی ہے، کعبہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا. جس نے کعبے کو چوما، کعبے سے محبت کی، کعبے کو دیکھا، کعبے سے پیار کیا، کعبہ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان محشر کی طرف بڑھے گا. تو ایک مٹی کا گھر جو رب کا گھر ہے، اس کو تعلق رب سے ہو گیا تو یہ بن گیا ہدایت کا مرکز. جب یہ ہدایت دے سکتا ہے تو کیا امام الانبیاء ہدایت نہیں دے سکتے؟ نبی بھی ہدایت دے سکتا ہے، ولی بھی دے سکتا ہے، صحابی بھی دے سکتا ہے، اہل بیت بھی دے سکتے ہیں، غوث آدم جیلانی بھی دے سکتے ہیں. ہر ولی ہدایت دیتا ہے. فرق ہے مگر اللہ ذاتی طور پر ہدایت دیتا ہے اور اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں. جی ہاں، انک لا تہدی من احببت
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ قرآن پاک کی آیت اپنی جگہ پر حق اور سچ ہے۔ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، مگر ہدایت کے اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ کبھی سبب نبی بن جاتا ہے، کبھی ولی بن جاتا ہے، کبھی غوث بن جاتا ہے، کبھی اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی خود کعبہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جب کعبۃ اللہ، یہ عقیدہ پکا کیجئے، کعبہ ہدایت دیتا ہے تو جو وہاں جا کر طواف کرے کعبہ اسے ہدایت دے رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب کعبہ ہدایت بھی دے رہا ہے، ایمان کی گواہی بھی دے رہا ہے، اب وہی بندہ جب حج سے فارغ ہو کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں جائے، امام الکعبہ کی بارگاہ میں جائے اور وہاں جا کر ادب کرے، وہاں جا کر حاضری دے، تو پھر میرے آقا بھی اسے ہدایت بھی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کا سبب بھی بنتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام اسے بھی جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے اپنے عاشقوں میں قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ ہدایت کا مرکز ہے، تو امام الانبیاء کا روضہ بدرجہ اولا یہ بھی ہدایت کا مرکز ہے۔